السلام علیکم۔ آج کا جو میرا پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے انفارمیشن سیکیورٹی سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر ایک ریسرچ پیپر کا ریویو ہے جس پہ مجھے آج ایکسپلین کرنا ہے۔ اس ریسرچ پیپر کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ ورک سیکیورٹی کے اندر جو بھی اٹیکس ہے وہ اور ان اٹیکس کے لیے جو پاسبل سیکیورٹی میکینزمز ہے، جو پالیسیز ہے، اس کے اوپر ایک ریسرچ لکھی گئی تھی 2018 میں۔ 2 لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر۔ اس ریویو میں سب سے پہلے ہم ایبسٹریکٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ ایبسٹریکٹ کیا کہتا ہے اس ریسرچ پیپر کا۔ یعنی اس ریسرچ پیپر کے اندر جو اٹیکس ہے وہ سارے کلیئرلی ڈیفائن ہے، اور جو ان کے لیے سیکورٹی میکینزمز بنائے گئے ہیں، اس کے سجیشنز دیے گئے ہیں، سیکورٹی پالیسیز کی سجیشن دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو نیٹ ورک سیکیورٹی ہوتی ہے وہ سب سے مین فنڈامنٹل کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا، پھر چاہے اس نیٹ ورک کی ڈیزائننگ ہو، پلاننگ ہو، بلڈنگ، آپریٹنگ، یہ ساری اس سیکورٹی پالیسی کے اندر آتی ہے۔ نیٹ ورک سیکورٹی آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو چیز ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، تو اس پیپر کے اندر ہم ڈفرینٹ کائنڈز آف اٹیکس پڑھیں گے، اور سیکورٹی میکینزمز جو ڈفرینٹ کائنڈز کے ہیں وہ، اور سیکورٹی پالیسیز۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی ایک بہت نیٹ ورک سیکورٹی ایک بہت نیسیسری چیز ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، چونکہ انٹرنیٹ سے اس کا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے۔ اٹیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، تھریٹس وغیرہ، یہ سارے انٹرنیٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ نیو تھریٹس ڈیمانڈ نیو اسٹریٹجیز، یعنی جس طرح سے ٹائم بڑھ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ تھریٹس جو ہے وہ نئے نئے قسم کے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے نئی نئی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے۔ پھر یو کے گورنمنٹ کے اکارڈنگ انفارمیشن سیکورٹی کیا ہے؟ The practice of ensuring information is only read, heard, changed, broadcast and otherwise used by people who have the right to do so۔ یعنی انفارمیشن سیکیورٹی سے مراد ہی ان کے نظریے میں یہ ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ یا تو صرف ریڈ ہو سکتی ہے، یا سنی جا سکتی ہے، یا اس میں کچھ چینجنگ کی جا سکتی ہے، یا اس کو براڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس اور کوئی رائٹ نہیں۔ تو یہاں پہ چینج اور براڈ کاسٹ کرنے کی جو بات آئی ہے، یہی بات تھریٹس اور اٹیک سے جوڑتی ہے۔ تو سیکیورٹی جو ہے کسی بھی نیٹ ورک کو سیکیور کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے جیسے آرگنائزیشن کے دوسرے جو بیہیویئرس ہیں ان سے زیادہ۔ یعنی پھر آپ سیکیور کرنے کے لیے کمپیوٹرز کو جو ہے وہ سیکیور کرے، ہارڈ ویئرس کو، میسیجز کو انکرپٹ کرے، ہر چیز کو پرائیویٹ رکھے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسرچ پیپر میں مزید بتایا گیا ہے کہ ڈیولپنگ اے سیکیور نیٹ ورک the following need to be considered، یعنی جب آپ ایک نیٹ ورک ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ 4-5 چیزیں جو ہے نیچے گیون ہے، اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایکسیسیبلٹی، یعنی جس کو ایکسیسیبلٹی دی جائے وہ آتھورائز پرسن ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کانفیڈینشیلٹی، یعنی جو اپنی انفارمیشن ہے اس کو پرائیویٹ رکھا جائے، ڈسکلوز نہیں کیا جائے۔ اوتھینٹیکیشن، یعنی جو بھی نیٹ ورک میں آ رہا ہے جا رہا ہے وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہو۔ پھر اس کے علاوہ انٹیگریٹی یعنی جو میسیجز سینڈ ہو رہے ریسیو ہو رہے ہیں وہ انٹیگریٹ ہو کے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ سینڈ ہوتے ہوئے کچھ اور ریسیو ہوتے ہوئے کچھ اور ملے۔ پھر نان ریپیٹیشن، یعنی نیٹ ورک کو کوئی باہر کا بندہ یا کوئی یوزر جو ہے وہ ریفیوٹ نہ کر سکے، یعنی اس کا تعلق کو جو ہے وہ بیچ میں اٹیک نہ کر سکے یا اسے جو ہے نا خراب نہیں کر سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کنسیڈر کرنا ضروری ہے ایک سیکور نیٹ ورک بناتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے ڈائیگرام آ رہی ہے، اس میں جو ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ اس میں نارملی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ایک کارپوریٹ نیٹ ورک اپنے برانچز سے جڑ کے ایک آرگنائزیشن اپنی برانچز سے جڑتی ہے۔ یعنی سامنے اس کا مین آفس ہے، ٹاپ پہ اس کے برانچ آفیسز، اور اس کے نیچے ہوم آفیسز،
اور بوٹم پہ جو ہے ڈیٹا سینٹر بنا ہوا ہے. یعنی یہ چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ کس طرح سے ایک کارپوریٹ نیٹ ورک پہلے اپنے ڈیٹا سینٹر سے کنیکٹ ہوگا، پھر وہاں سے سارا ڈیٹا الگ الگ برانچز میں جائے گا اور یہ ایک وائڈ ایریا نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوگا. تو اس نیٹ ورک کے ڈیزائن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے. یعنی کہیں بھی کسی برانچ آفس میں اٹیک ہو تو ڈیٹا سینٹر والوں کو، کارپوریٹ نیٹ ورک والوں کو پتہ لگے. اس کے بعد ٹائپس آف اٹیکس ہے جو کہ بہت مین چیز ہے. اس کے علاوہ بھی اور نارمل اٹیکس ہوں گے، لیکن یہ جو چند یہاں پہ ڈیفائن کیے گئے ہیں یہ ایسے اٹیکس ہے جو ایمرجنگ ہے آج کل. ڈسٹریبیوٹڈ اٹیک، یعنی جب ڈیٹا ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہو آرگنائزیشن کی تو اس وقت ہیکر آ کے اٹیک کر لے. پھر انسائڈر اٹیک، یعنی کمپنی کے آرگنائزیشن کے انسائڈ ہی لوگ آپ کے انفارمیشن کو لیک کرے یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے. کلوز ان اٹیکس، یعنی آپ کے نیٹ ورک کے جو لوگ کلوز آ جائے. آپ کے نیٹ ورک ایک پورا نیٹ ورک ہے جہاں پہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے، تو کوئی اٹیکر جو ہے وہ کلوز آ جاتا ہے اور کلوز آنے کے بعد وہ اٹیک کر دیتا ہے. پھر اسپائی ویئر، یعنی آپ کے پورے نیٹ ورک پر نظر رکھی جاتی ہے، ساری ایکٹیویٹیز کو اسپائی کیا جاتا ہے، جاسوسی کی جاتی ہے. پھر فشنگ کرنا، یعنی فشنگ کرنے سے مراد لنکس بنا کے بھیجنا اور ویب سائٹس کے جو ہے یو آر ایلس بھیجنا جس پہ آپ کلک کریں تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ اٹیکر کے پاس چلی جائے. نیٹ ورک کو ہائی جیک کرنا، ہائی جیک کرنے سے مراد کہ دو لوگ نیٹ ورک میں ہے، کوئی تیسرا آ کے اس نیٹ ورک کو ہائی جیک کر لے اور جو سیکنڈ پرسن ہے اس کی جگہ لے لے، تاکہ جو انفارمیشن صحیح بندے کے پاس جانی تھی اب وہ ہیکر کے پاس جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ہے اسپوف اٹیک. اسپوف اٹیک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی آپ پہ اٹیک کیا جاتا ہے، آپ کی ویک زون دیکھی جاتی ہے. پھر بفر اوور فلو، پاسورڈ اٹیک ہے. پاسورڈ اٹیک میں یہ ہے کہ آپ کے پاسورڈ کو کریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کی جو انکرپشن ہوتی ہے اس کو ڈیکریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد بفر اوور فلو اٹیک ہے. بفر اوور فلو اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یوزر ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اپنی انفارمیشن کو دیکھ رہا ہے، بفرنگ ہو رہی ہے، اچانک ہیکر جو ہے بفرز اوور فلو تعداد میں بھیجنا شروع کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پورا نیٹ ورک ہے اس پہ لوڈ آتا ہے اوور فلو کی وجہ سے، اور جو ایڈمنسٹریشن کے رائٹ ہے وہ ہیکر کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایکسپلوئٹ اٹیک. ایکسپلوئٹ اٹیک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے نیٹ ورک کے اندر ویکنیس ہے اس کو دیکھ کر، یعنی ایک نیٹ ورک ہے مثال کے طور پر اس میں 10 دروازے ہیں تو کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہاں سے اٹیکر آ کے اٹیک کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے ویکنیس کا. پھر اس کے بعد ہے کہ ان اٹیک سے بچنے کے لیے کون کون سی ٹیکنالوجیز کو عمل میں لایا جائے. سب سے پہلے کرپٹوگرافک سسٹم. یہ وہی سسٹم ہے جس میں آپ کے کوڈ کو انکرپٹ کر کے پھر ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے. کیز ہوتی ہے پرائیویٹ پبلک جس کے ذریعے سے جو کوڈ ہے وہ سیکیور رہتا ہے. پھر یہ فائر والز سسٹمس کے اندر فائر والز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو آتھرائزنگ کرتے ہیں، اوتھینٹیکیشن کرتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر یا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سیکیور ہے یا نہیں. پھر ڈرائیونگ سیکورٹی ٹو دا ہارڈ ویئر لیول، یعنی اب سیکورٹی کو ہارڈ ویئر لیول پہ بہتر کرنا. جو آپ کے پروسیسرز ہے، ریمز ہے، وہ اچھی سے اچھی کمپنی کے جو ہے وہ یوز کرنا تاکہ جس میں آلریڈی سیکورٹی. پھر انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹمز، یعنی جو بھی آپ کے نیٹ ورک میں انٹرفیئر کرتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے رہنا کہ کون انٹرفیئر کر رہا ہے، چاہے وہ نارمل یوزرس ہو یا وہ کوئی باہر کا بندہ ہو. پھر مالویئر سافٹ ویئر اینڈ اسکینرس. اینٹی مالویئر سافٹ ویئر یعنی جو اینٹی وائرسز ہوتے ہیں ان کا اور اسکینرس کا جو وائرس کو مالویئرس کو اسکین کرے اور پھر اسے ختم کرے. پھر سیکیور سرکٹ لیئر، یعنی جو آپ کے ویب سائٹس کو سیکیور کرتی ہے، آپ کے جو یو آر ایلز ہوتے ہیں ان کو، ویب سائٹس کو، ویب پیجز کو جب آپ اسے ہوسٹنگ ڈومین پہ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ وہ اسے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے الگ سے چارجز بھی ہوتے ہیں. پھر موبائل بائیو میٹرکس، یعنی جو آپ کے سسٹمز کے اندر، جو نیٹ ورک کے اندر جو بھی بندہ آ رہا ہے اس کی جو ہے فنگر پرنٹس کے ذریعے یا دوسرے جو بایو میٹرکس ہوتے ہیں اس کے ذریعے پہلے اس کی اوتھینٹیکیشن کی جائے. اس کے بعد ہے ایڈوانس نیٹ ورک سیکورٹی پالیسیز، یعنی یہ وہ پالیسیز ہے جن کو اگر
یوز میں لائیں گے تو ان پالیسیز کی وجہ سے آپ کی سیکورٹی اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اگر ان پالیسیز کے اوپر چل کے نیٹ ورک کو سیکور بنایا جائے۔ تو پہلی جو پالیسی ہے وہ ہے کلاؤڈس انوائرمنٹس، یعنی سیکورٹی کو جو بناتے ہیں تو کلاؤڈ انوائرمنٹس کا اس میں دخل ہو، یعنی جو بھی آپ کی سیکورٹی کے جو بھی آپ کا ڈیٹا وغیرہ ہے وہ کلاؤڈ پر آ جائے اور ہر چیز ریموٹلی ورک کرے، ہر چیز آپ ریموٹلی چیک کر سکے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو پالیسی ہے زیرو ٹرسٹ سیگمنٹیشن اڈاپشن، یعنی کسی بھی چیز پر کسی بھی ایکٹیویٹی پر زیرو ٹرسٹ کرنا، مطلب اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرنا اور اس کی ڈیٹیکشن کرنا، اس کی اوتھینٹیکیشن کرنا، یعنی یہ نہیں کہ کسی جو ہے نا ریگولر ڈیٹا کو جس طرح ہم آنے دیتے ہیں اسے ریگولرلی آنے دینا بنا چیک کیے کہ یہ تو روز آتا رہتا ہے، نہیں، یہاں پہ زیرو ٹرسٹ ایک پالیسی کو اپلایا جائے، زیرو ٹرسٹ ماڈل جو ہے اس کو اپلایا جائے اور کسی بھی چیز پہ کسی بھی یوزر پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے، اس کو اتھرائز کیا جائے پھر اسے ایکسیس دیا جائے۔ تو یہ جو زیرو ٹرسٹ ماڈلنگ ہے یہ ایک ایمرجنگ پالیسی ہے آج کل نیٹ ورک سیکورٹی میں۔ اس کے بعد ہے ٹرینڈ مائکرو تھریٹ مینجمنٹ سروسز، یعنی جو آپ کے مائکرو تھریڈس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے تھریڈس ہوتے ہیں جو نیٹ ورک میں آ رہے ہوتے ہیں جسے ہم اگنور کرتے ہیں، تو اس سے بھی نیٹ ورک جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے، ہیکر کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس مائکرو تھریڈس پر بھی نظر رکھنا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اسے اوائڈ کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے ایڈوانس تھریٹ پروٹیکشن ود بگ ڈیٹا، یعنی جہاں بات آ جاتی ہے بگ ڈیٹا کی تو اب آج کل آرگنائزیشنس کے اندر بگ ڈیٹا کا بہت بڑا استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں پہ پروٹیکشن کرنا بگ ڈیٹا کے لحاظ سے جو بھی آپ کی ٹرانزیکشن ہے، جو پالیسیز ہے کمپنی کی، جو ان کی انفارمیشنز ہے، اس سارے ڈیٹا کو صحیح سے پروٹیکٹ کرنا اور پہلے سے تیار رہنا، ہر تھریڈس کے لیے پہلے سے تیار رہنا۔ تو یہ پالیسیز ہے جن کو اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ کے سارے جو نیٹ ورک ہے وہ سیکیور رہیں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس ریسرچ پیپر کے کنکلوژن کی، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سیکیورٹی جو ہے بہت ڈیفیکلٹ اور ایک وائٹل ٹاپک ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے۔ اس کے بعد اگر بات کریں ایک سیکیور نیٹ ورک کی تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ٹائم پہ اسے صحیح یوز کرنا اور اسے پالیسیز کے تحت بلڈ کرنا۔ اور اسی کے ساتھ جو سیکیورٹی پالیسیز اس ریسرچ پیپر میں مینشن کی گئی ہے وہ ایڈوانس کوالٹیز کے اوپر بنائی گئی ہے اور وہ ساری ایمرجنگ ہے، اگر ان کو یوز کریں گے تو نیٹ ورک سیکیور رہے گا۔ پھر اینڈ میں یہ ہے کہ سیکیورٹی جو ہے ہر آرگنائزیشن کے لیے ایک سب سے مین بزنس ہے، تو اسی بزنس کے لیے ایک انٹیلیجنٹ پالیسی بنائی جائے، پریکٹسز میں کنسسٹنسی ہو، تو یہ جو سیکیورٹی ہے نیٹ ورک کی یہ اچیو ہو جائے گی۔ تو آج کی ہماری پریزنٹیشن کا یہیں پہ اینڈ ہے اس ریسرچ پیپر کے ریویو کا، اور یہ اس کے سارے ریفرنسز جہاں سے یہ ریسرچ پیپر بنایا گیا اور جہاں سے اس ریسرچ پیپر کو جو ہے وہ ریسرچ کر کے لکھا گیا ہے، یہ سارے ریفرنسز ہے اس کے۔ تو تھینک یو۔